السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا جدوجہد کی؟ سورہ نوح آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سے ایسے واقعات کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ سورہ نوح آیت نمبر 2۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں۔ سورہ نوح آیت نمبر 3، کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ سورہ نوح آیت نمبر 4، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ سورہ نوح آیت نمبر 5۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔ سورہ نوح آیت نمبر 6، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 7، جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ سورہ نوح آیت نمبر 8، پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا۔ سورہ نوح آیت نمبر 9، اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10، اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 11، وہ تم پر آسمان سے لگاتار می برسائے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 12، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 13، تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ السلام علیکم۔ قوم کے رد کرنے پر حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ سورہ نوح آیت نمبر 14۔ ایسے واقعات کو قرآن سے جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 15، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟ سورہ نوح آیت نمبر 16، اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 17، اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے
سورہ نو آیت نمبر 18۔ پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ سورہ نو آیت نمبر 19۔ اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔ سورہ نو آیت نمبر 20۔ تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ سورہ نو آیت نمبر 21۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا۔ سورہ نو آیت نمبر 22۔ اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے۔ سورہ نو آیت نمبر 23۔ اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا اور ود اور سوا اور یاغوث اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ سورہ نو آیت نمبر 24۔ پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اور تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ سورہ نو آیت نمبر 25۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب ہی غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ سورہ نو آیت نمبر 26۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے۔ سورہ نو آیت نمبر 27۔ اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ سورہ نو آیت نمبر 28۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔